دوستو، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص یا سوچا ہے جو راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگے، دن میں عدل کا پہاڑ ہو جس کا نام سنتے ہی دوستو کیسر و کسرا کے دل کانپ جائیں؟ وہ کیسے شہید ہوا؟ دوستو ایک تجسس کی بات ہے، کیا ان کا قاتل مسلمان تھا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا علم پہلے سے تھا؟ دوستو یہ ایسے سوال ہیں جو کہ ہر مسلمان کے ذہن میں گونجتے ہیں۔ دوستو وہ کیسی گھڑی ہوگی جب مسجد نبوی کا محراب لہو لہان ہو گیا ہوگا۔ دوستو یہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کا دن تھا۔ مدینے کی فضا میں سکون تھا، جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ صفیں سیدھی ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، مگر جیسے ہی وہ سجدے میں گئے، ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو فیروز چھپ کر آیا اور ایک خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 6 وار کیے۔ ایک وار ایسا تھا کہ جو پیٹ کو چیرتا ہوا ناف تک پہنچ گیا۔ خون کی دھاریں فرش مسجد نبوی بہنے لگیں۔ مسجد کی فضا یا اللہ کی صداؤں سے لرز اٹھی۔ صحابہ اکرام نے فوراً نماز مکمل کی۔ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ اتنا خون بہہ چکا تھا کہ چہرہ زرد ہو گیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر پہلا سوال یہ تھا کہ کیا میری نماز مکمل ہو گئی؟ کیا مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ جس نے مجھے اسلام کی حالت میں موت دی۔ دوستو پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا معلوم کرو کہ میرا قاتل کون تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک مجوسی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ جس نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلوں میں بنانا اگر اجازت مل جائے۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر آج میں اسے عمر کو دے دیتی ہوں۔ اور پھر چند لمحوں بعد وہ لمحہ آ گیا کہ جب حضرت عمر کی روح اس جسم سے پرواز ہو گئی۔ دوستو وہ جسم جو عدل کا نشان تھا، دوستو وہ دل جو امت کے لیے تڑپتا تھا، اور وہ زبان جو قرآن پڑھتی تھی۔ دوستو یہ چند سوال ہیں جس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں گے۔ حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ وہ کہاں شہید ہوئے؟ انہوں نے شہادت کے بعد سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ اور حضرت عمر کو کس کے پہلو میں دفنایا گیا؟ اور اگر آپ اس دور میں ہوتے اور حضرت عمر کا جنازہ اٹھاتے تو آپ ان کے بارے میں کیا الفاظ کہتے؟ دوستو یہ ساری باتوں کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔